ومن النار مجیرن وعلی الدہر ظہیرا۔ مل کے باوز بلند صلوات پڑھ لیں۔ دعا ہے پروردگار عالم، بانیان کا یہ تمام اب سب احباب کی اس فرش عذاب پہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں، اور عبادت کے یہ ایام ہیں، رات ہو یا دن، اور ماشاءاللہ اس گرمی میں، اور گرمی بھی اپنے پورے جوبن پہ حبس ہے، آپ مسلسل مجالس عزا سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک یوں کہوں کہ اعجاز ہے، عنایت ہے اسی ذات کریم کی کہ جس کا یہ ذکر ہے۔ اب یہاں کیونکہ صورتحال ایسی ہے کہ مولانا صاحب نے پڑھ کے منڈی جانا ہوتا ہے جلدی، اور ذاکر صاحب کے آنے میں کچھ وقت ہے، ورنہ میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں ان سے پہلے پڑھوں، لیکن کیونکہ وقت کی نزاکت ایسی ہے تو اس جگہ پہ حاضری پیش کرنی پڑتی ہے، اس لیے تھوڑی سی توجہ، آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں بہت زیادہ ہیں وہ فرمائیے گا۔ میں بغیر کسی لمبی تمہید کے 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ لنگر کہیں نبی کے نواسوں کے نام پر، یہ جتنے دن ہیں ایسے ہی ہے نا، برادران اہل سنت ہوں، عزادار مولا کے، حسینی دل جو بھی ہے، اس کا مسلک مذہب جو بھی ہوگا، لیکن جس دل میں الفت حسین ہے وہاں کچھ انداز نظر آئیں گے، وہی انداز میں نے لکھے ہیں کہ لنگر کہیں نبی کے نواسوں کے نام پر، پانی کی ہے سبیل بھی پیاسوں کے نام پر۔ یہ مصرے بالکل یہاں آتے آتے کہے اور پیش کر رہا ہوں کہ لنگر کہیں نبی کے نواسوں کے نام پر، پانی کی ہے سبیل بھی پیاسوں کے نام پر، بانٹے کوئی نیاز اماموں کے نام پر، قربان کوئی شہ کے غلاموں کے نام پر۔ جس کے غلام حر اور جون جیسے ہوں، قربان جائیں اس ذات حسین پہ، کہ بانٹے کوئی نیاز اماموں کے نام پر، قربان کوئی شہ کے غلاموں کے نام پر، گھر گھر جو تذکرے ہیں یہ زہرا کے چین کے، فرش عزا بچھے ہیں جہاں میں حسین کے۔ جی اس گھر سے لے کے جس گھر میں، عزادار گھر میں اس ذات کریم کا شجی ذکر ہو رہا ہے کسی انداز میں کہ گھر گھر جو تذکرے ہیں یہ زہرا کے چین کے، فرش عزا بچھے ہیں جہاں میں حسین کے۔ اور کتنی کریم ذات ہے، بس یہ بتانا ہے۔ میں اپنی منقبت سے پہلے بہت مختصر تمہید، تاکہ بات آپ کی بھی طبیعتوں تک پہنچ جائے، اور مولانا صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو فضائل سے اور اپنی جو بیان ہے اس سے مستفید کیا، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ جو درمیان کا یہ وقفہ ہے آپ کی طبیعتوں پر بغیر بوجھ بنے، ذاکر صاحب کے آنے تک آپ کو مولا کی یہ مدحت اور تھوڑا سا ذکر جو میرے نصیب میں وہ پیش کر دوں۔ شاہ جی یہ ذات کتنی کریم ہے جس کو مولا حسین الکریم کہتے۔ میری عادت نہیں کہ بہت تفصیل سے، صرف اختصار سے بات، کیونکہ آپ کی کچھ باتیں سنی ہوں وہ بھی، اور اگر نہ سنی ہوں تو اسی طرح آپ میرے ساتھ چلیں کہ آذربائیجان کا تاجر ہے، قوم اس کی الگ، قبیلہ الگ، مذہب الگ، میں اس لیے یہ بات پیش کرنے لگا ہوں۔ آذربائیجان کے علاقے کا اس وقت یہ گاڑیاں، یہ جدید دور کی کوئی ٹرین تو کچھ نہیں تھی، نہیں، صرف سفر لمبا
یا پیدل ہوتا تھا قافلوں کے ساتھ، اونٹ یا ایسی سواریاں، اور اس کے علاوہ جو اچھا سفر سمجھا جاتا تھا وہ تھا کشتی کا، بحری جہاز کا، یعنی سمندر کے، دریا کے راستے۔ اس نے بھی اپنے شہر کا اچھا تاجر تھا، لیکن ساتھ دوست احباب ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر تو مالدار ہونا چاہتا ہے تو اپنی، یہ جس طرح آج کل ٹرینڈ ہے نا ملٹی نیشنل، تو ذرا اپنے شہر سے نکل، دنیا خالق کی بڑی کھلی ہے، نکل اور جا کے ذرا تجارت بڑھا۔ قوم کا عیسائی ہے، اپنا مال تجارت لے کے کسی کے ساتھ شراکت کی، دوست احباب مل کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ اب یہ بعض بندوں کے شاہ جی خالق کی بہت سی مصیبتوں میں بھی عنایتیں ہوا کرتی۔ یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ بظاہر مصیبت، وہ بیچارہ پہلے قسمت آزمانے نکلا تھا، ہوا کیا؟ پہلا واقعہ یہ ہوا کہ بحری قزاق جو تھے اس وقت بھی تھے، انہوں نے کشتی پہ حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا شدید، سارا مال اسباب، پوری ذمہ داری سے جو جملے کتاب کے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں، پورا مال و اسباب شاہ جی اس کا لوٹا گیا، خود زخمی، ساتھی مارے گئے، اور حالت اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اس کو مردہ سمجھ کے اس کشتی میں چھوڑ دیا۔ اب کشتی کو انہوں نے چھوڑا اور کشتی اس دریا یا سمندر کی لہروں پہ خود بخود چلتی چلتی ایک اس ساحل پہ پہنچی کہ جہاں پہ کچھ لوگ اس وقت موجود تھے۔ یہ نتیجہ انشاءاللہ لطف دے گا آپ کو۔ ایک ایسے ساحل پہ پہنچی جہاں کچھ لوگ موجود تھے، دیکھا، جب دیکھا تو انہوں نے کہا بندہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، مرنے والا خود ہے، کہاں کوتوالوں کے جھگڑے نپٹاتے رہیں گے، چھوڑو اس کو۔ جب یہ چلنے لگے، دیکھیں خدا جس کے دل میں ڈالے، تو ان کا جو سردار تھا اس کے دل میں خالق نے کوئی ایسا خیال ڈالا، کہتا ہے مر تو اس نے ایسے بھی جانا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اپنے قبیلے لے چلتے، حکومت کو خبر نہیں کریں گے، بستی ہے اپنی بستی میں لے چلیں گے۔ عیسائیوں کی بستی، یہ وہاں پہنچا، جب پہنچا اس کا علاج کرایا گیا، علاج معالجہ ہوا، بس عزادارو اس منزل پہ آ گیا کہ جب اس کا علاج معالجہ ہوا، آہستہ آہستہ یہ تندرست ہوتا چلا گیا۔ میں جملہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ معالج بھی حیران تھا کہ زخم ایسے ہیں بھرتے جلدی جا رہے ہیں۔ لطف لیجئے گا، زخم گہرے تھے، بھرتے جلدی جا رہے ہیں۔ بس عزادارو، اب یہاں یہ علاقہ تھا عراق کا، لوگ تھے حسینی، لوگ تھے حسینی، ادھر ذی الحج کا موسم آیا، ادھر انہوں نے پیدل سفر تھے دور دراز کے، تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے پوچھا بڑی رونق ہے، بڑی چہل پہل ہے، کوئی کھانے کا سامان خرید رہا ہے، کوئی سامان سفر خرید رہا ہے، میں بھی تمہارا مہمان ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ جا کدھر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تجھ سے ہمیں جو پتہ چلا ہے، تیرا مذہب تو عیسائی ہے، لیکن تجھے اتنا بتا دیتے ہیں رسول کا ایک نواسہ حسین تھا، ہمارے رسول کا ایک نواسہ حسین ہے کربلا میں، جس کا روضہ ہے۔ ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب ذی الحج کا مہینہ آئے، ہم تیار ہوں اور پہنچیں، اور ہماری منزل محرم میں کربلا ہوتی ہے۔ ہم پہلے نجف جاتے ہیں، نجف سے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچتے ہیں۔ شاہ جی نتیجہ اس کا وہ ہے، دل ہلیں گے آپ بھی، اہل سنت ہیں، اہل تشیع ہیں، جو بھی ہیں، دل حسینی ہو تو سنیے گا اس کا نتیجہ۔ اس نے سفر کیا، ساتھ سفر کرتا آیا، نجف حاضر ہوا، لیکن علی کی بارگاہ جلالت ہے،
یہ یاد رکھیے گا، علی کی بارگاہ بارگاہ جلالت ہے، یہاں بھی حاضری ہوئی، کچھ دن رکے، اب انہوں نے اندازہ لگایا کہ دن تو رہ گئے تھوڑے، بس اب جلدی کریں، سفر کا آغاز کریں، اور ہم چاند اگر محرم کا یہاں دیکھیں تو ہم اسی عشرے میں پہنچیں کربلا۔ بس عزادارو، نجف سے چلے، پیدل چلے، 5 دن کا، آج بھی مشی کرتے ہیں سفر ہے، کوئی 4 دن میں کرتا ہے، جو بہت تیز رفتار ہوں، راستے میں کم آرام کریں نوجوان، وہ 3 دن اور 3 راتوں میں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قافلہ تھا، اس نے اپنا سفر کیا اور پہنچے کہاں؟ کربلا۔ بس کربلا عشرہ محرم شروع تھا، اور شاہ جی وقت وہ شب آئی جسے شب عاشور کہتے، شب عاشور کی رات۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم عاشور کی رات حرم حسین میں گزاریں گے، عزاداری کریں گے، نوحہ کریں گے، ماتم کریں گے، اور عصر کے بعد اپنا پرسہ فرزند زہرا کی بارگاہ میں پیش کر کے واپسی کی سفر کی تیاری کریں گے۔ بس انہوں نے رات کو علی شاہ جی اپنا سامان سارا لیا، کربلا معلیٰ حرم مطہر کے سامنے پہنچے، جب حرم کے سامنے پہنچے اب رش اتنا تھا، سامان زیادہ تھا، انہوں نے اس عیسائی سے بھی کہا کہ تو بھی ساتھ چلا، ہم حرم کے دروازے کے ساتھ سامان کو رکھ دیں گے، تو ادھر سامان کے پاس کھڑے رہنا، ہم اپنی زیارت کر لیں گے، چل تو بھی ادھر آرام کر لینا، آگے سفر بڑا ہے۔ لیکن اب نتیجہ سنیے گا کہ یہ ذات کریم کتنی ہے جس کے فرش عزا پہ بیٹھے ہو۔ عزادارو، رات ڈھلنے لگی، عزادار آتے، کارواں در کارواں آتے، پرسہ مظلوم کا جاری ہے، رات کا سحر کا پہر آیا، رات گزری شاہ جی، سحر کا وہ پہر آیا کہ اس نے دیکھا، اس عیسائی نے، کہ سامنے ایک ہستی ہے جس کے چہرے پہ جمال نور کے آثار ہیں۔ ذرا سنیے گا، ایک ہستی ہے، زیارت ہوئی کہ جس کے چہرہ اقدس پہ جمال نور ہویدہ ہے، عیاں ہے، اور آ کے اپنے خدام سے، ایک روایت ہے خدام سے، شاہ جی دوسری روایت ہے ملائکہ سے پوچھ رہی ہے کہ کیا میرے دربار میں جتنے لوگ حاضر ہوئے کیا سب کے نام تم نے لکھ لیے ہیں؟ ذرا کریمی دیکھیے، جتنے لوگ حاضر ہوئے کیا خدام وہ سب نام تم نے لکھ لیے؟ وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، جی حضور، جو آج کی شب یہاں حاضر ہوا نام یہ فہرست نور میں لکھا جا چکا۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا، کہا مولا لکھا جا چکا۔ اب سنیے گا، جب تیسری دفعہ پوچھا تو اب انداز جلالت کا تھا کہ کیا سب کے نام لکھ لیے؟ کہا مولا سب کے لکھ لیے۔ کہا تو یہ جو کھڑا ہے؟ کہا مولا یہ تو عیسائی ہے۔ اب دیکھیے، کہا سرکار یہ تو عیسائی ہے۔ کہا کیا حکم یہ دیا تھا کہ صرف مسلمانوں کے نام، میرے شیعوں کے نام لکھنا؟ میرا حکم ہی یہ ہے، جو میرے در پہ حاضر ہو، مذہب کوئی ہو، مسلک کوئی ہو، نام لکھا جائے گا۔ مل کے نعرہ حیدری۔ آپ جی تو اس ذات کریم کو قبلہ حسین کہتے۔ عیسائی بھی حاضر ہوا، ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں پڑھا، صرف عزاداروں کے سامان کی حفاظت کی، تو اس ذات کریم نے نام اس کا بھی لکھ لیا۔ اس ذات کریم کے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں جسے حسین کہتے ہیں۔ اب بات مکمل کر دوں، نتیجہ میں پہنچا چکا کہ جب یہ پلٹے نا سارے، جتنا کارواں تھا، ان کا سردار بھی، جب یہ پلٹے ہیں تو اب انہوں نے حالت عجیب دیکھی۔
طارق شاہ جی، میں پوری مقتل کی خدا کی قسم کتاب سے جو پڑھا ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اب اس کی حالت عجیب دیکھی، قوم کا عیسائی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، ہاتھ اپنے سر پہ مار رہا، اور کہتا کیا ہے؟ اس کی زبان جو بھی تھی آذربائیجانی تھی، عربی تھی، لیکن ہم تو اپنی اردو میں یہی کہیں گے کہ کہتا یہی نظر آیا، واہ حسین شاہ حسین۔ ایسا انداز دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی بزرگ، کوئی خدام کا سربراہ ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کہا کیوں؟ کہا پہلی تصدیق تم کرو، ایسا حلیہ، ایسی ذات جو ملائکہ کو، خدام کو پہ یوں اپنا حکم چلائے، تم بتاؤ حلیہ یہ ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ میرا تو دل گواہی دیتا ہے، تم بتاؤ۔ سب نے کہا یہ میرے مولا حسین کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس طارق شاہ جی بلایا گیا، اس کو لے کے گئے، وہ عالم دین جو وہاں بزرگ وہاں انچارج تھے ان کے پاس حاضر ہوئے۔ اب اس نے کہا کہ سرکار مجھے آج جو زیارت ہوئی، میرے دل کا جو حال ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں آپ جیسے پڑھتے جائیں، عربی میں کلمہ میں پڑھوں اور اس محمد کے دین میں آ جاؤں جس کا نواسہ حسین ہے، اس محمد کے دین میں آ جاؤں جس کا نواسہ حسین جیسا کریم ہے۔ تو یہ حسین محسن انسانیت ذات ہے کہ جس نے نانا کا دین بچایا، شاہ جی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا۔ مل کے آپ ذات حسین کی عظمت پہ بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اور اب جو بات پیش کرنے لگا ہوں، بس اسی پہ دو جملے، اس کے بعد ذاکر صاحب آ گئے، میرا خیال ہے دو جملے میں مصائب کے کہہ کے طالب دعا بسم اللہ جی تشریف لائیں۔ صرف حاضری کے لیے دو تین مصرے کہ سچ ہے یہ۔ شاہ جی تھوڑی سی توجہ، انشاءاللہ میں دو تین منٹ میں دو جملے مصائب کے کہہ کے ممبر ان کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سچ ہے یہ کہ بک نہ سکتے تھے کسی بھی دام پر۔ نثر کا وقت نہیں، میں نے مصرے یہ تھوڑے ہی پڑھنے تھے، لیکن اب نثر نہیں کروں گا، آپ کا امتحان لینا مقصود نہیں، کیونکہ جو ذکر حسین ایسے سنے ان کے فہم پہ شک کرنا خود بےہودگی ہے۔ جو ذکر حسین پہ چہرے کھل جائیں، دل ہل جائیں، ان کے شعور کے امتحان نہیں لیے جاتے، خالق کا کرم ان کے دلوں پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں صرف مصرے پڑھوں گا۔ سچ ہے یہ کہ بک نہ سکتے تھے کسی بھی دام پر، بک گئے بازار میں یوسف خدا کے نام پر۔ شاہ جی قبلہ سنیے گا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں چار مصروں میں کہ سچ ہے یہ کہ بک نہ سکتے تھے کسی بھی دام پر، بک گئے بازار میں یوسف خدا کے نام پر۔ اور اب مصرع سنیے گا، قیمت کیا لگے عشق آل مصطفیٰ کی، ہو اگر قیمت یہی، بیچ دیں یوسف جوانی ایک ولا کے جام پر۔ نہیں اس طرح نہیں جوانوں، مصرے جیسے ہیں تھوڑا دل ہلنا چاہیے کہ عشق آل مصطفیٰ کی ہو اگر قیمت یہی، بیچ دیں یوسف جوانی ایک ولا کے جام پر۔ اور اب سنیے گا، یوں سرے مقتل کہیں ایسے حسین دیکھے نہ تھے۔ مصرع سنیے گا، یوں سرے مقتل کبھی ایسے حسین دیکھے نہ تھے، حیرت
یوسف بجا ہے کربلا ہر گام پر، حیرت یوسف بجا ہے کربلا ہر گام پر۔ اور آخری مصرع، کیوں نہ دیں پھر دیں آج بھی اس شہ کی۔ شاہ جی یہ احسان دین پہ پڑھنے لگا ہوں اپنے مولا حسین کا، آخری مصرع ہے، کیوں نہ پھر دیں آج بھی اس شہ کی چوکھٹ پر ملے، کیوں نہ دیں پھر آج بھی اس شہ کی چوکھٹ پر ملے، کم نہیں احسان صد شبیر کے اسلام پر، کم نہیں احسان صد اس اسلام پر، اس ذات کے اتنے احسان۔ بس 2 منٹ اور طالب دعا کہ عزادارو، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے، بزرگوں کا مصرعیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، اور کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بس عزاداروں کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جب رونے والی شاہ جی شکل ہی بن جائے تو اس ذات کا کرم عظیم ہے۔ میرے بعد انتہائی محترم ذاکر اہل بیت آپ کو فضائل و مصائب سے محظوظ فرمائیں گے، بالخصوص فضائل اور مولا کے مصائب بھی پیش کریں گے۔ میرا آخری جملہ ایک ہی سوال، ہر ظلم کربلا میں ہوا۔ ابھی مولانا صاحب جو پڑھ رہے تھے میرا ذہن ادھر گیا، بس ایک جملہ کہنا، لفظ ظلم جس کام پہ اطلاق ہو سکتا ہے، اگر ایک جملہ سمجھ آ گیا میری حاضری مکمل۔ شاہ جی لفظ ظلم کا جس کسی کام پر اطلاق ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں نے کربلا میں چھوڑا نہیں۔ جتنا کسی کا تصور سوچ لے، ظلم کی حدیں بڑھ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرے، آپ اس فرش عزا پہ بوڑھے جوان بچے دعائے زہرا جناب سیدہ کے سائے میں غریب کو رو رہے ہیں، لیکن شاہ جی جملہ ایک ہے، سن لیجئے گا، جب جب یاد کریں گے۔ جو شخص کہتا ہے نا مجھے گریہ نہیں آتا، ایسا کوئی نہیں، عزادار کوئی نہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کے یاد کر لینا جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب کربلا سے محمل چلے تو تعداد 57 تھی، جب کربلا سے 11 محرم روایت 12 محرم محمل چلے تو شاہ جی تعداد کتنی تھی؟ 57۔ جب کربلا سے علی کی بیٹی واپس مدینہ پلٹی ہے تو خدا جانے یہ راستوں میں، خدا جانے یہ لال کہاں کہاں بکھرے ہیں۔ جب محمل شام سے چلے ہیں تو سواریاں اتنی تھیں، محمل کی تعداد فقط 3 رہ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔